باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی میرے توجہ اس طرف ہو عاشق صاحب، ہماری گفتگو اشتراک اور ترادف کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے بھائی صاحب؟ اشتراک اور ترادف۔ اشتراک کیا ہے؟ اشتراک کی کتنی قسمیں ہیں؟ اشتراک کے کیا اسباب ہیں؟ اور اس کے بعد کیا اشتراک ممکن بھی ہے یا صرف آپ کے ذہن کی حد تک وہ بحث ہے، خارج میں وہ ممکن نہیں؟ اس کے بعد ترادف۔ ترادف کی بحث بالکل مختصر ہے، پہلے ہم ترادف کی وضاحت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اشتراک کی طرف جائیں گے۔ ترادف کا مطلب یہ ہے کثرت الالفاظ لمعنی واحد، ایک ہی معنی کے لیے الفاظ کا زیادہ ہونا۔ مثلا آپ جہاں کھانا پکاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ باورچی خانہ۔ پھر دوسرے زبان جو ہے کچن، چولہو، یہ الفاظ کتنے ہو گئے؟ 3، لیکن ان تینوں کی معنی کیا ہے؟ ایک ہے۔ اسے کہتے ہیں ترادف، ٹھیک؟ یا انسان، بشر، اسے کیا کہتے ہیں؟ ترادف۔ جن، بھوت، اسے کیا کہتے ہیں؟ ترادف۔ دھگو، داند، اسے کیا کہتے ہیں؟ ورڈ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ترادف۔ یعنی الفاظ الگ الگ ہیں، ان کی معنی ایک ہے۔ وہڑو جو ہے کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، داند کو نہیں، گاپو، یعنی جو ابھی بالغ نہیں ہوا، نابالغ ہے، اسے وہ بولتے ہیں۔ تو یہ تو عربی زبان میں موجود ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اشتراک کیا ہے؟ اس میں پھر یہ ہے کہ لفظ ایک ہے، معانی زیادہ ہے۔ کیا ہے بھائی میرے؟ لفظ ایک ہے، معانی زیادہ ہے۔ زندہ آباد لفظ عین، جس کی ہر جگہ مثال اشتراک میں دیتے ہیں۔ عین، عین یا نون، عین۔ عین کی معنی آنکھ بھی ہے، عین کی معنی کندھا بھی ہے، عین کی معنی چشمہ بھی ہے، عین کی معنی گھٹنا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی 70 معنی ہیں لغت میں نے تو آج تک نہیں دیکھی، لیکن شہرت یہی ہے کہ لفظ عین کی کتنی معنی ہے؟ 70 معنی ہے۔ تو اب دیکھیں بھائی، یہ پھر پانی کی طرف وہ ہے، توجہ میری طرف ہو تو اس کی مشہور یہ ہے کہ 70 معنی ہے۔ اچھا، یہ کیوں اشتراک ہوا؟ اشتراک کا سبب کہتے ہیں اشتراک کے کئی سارے سبب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بھائی ایک قبیلے کو ضرورت پڑی آنکھ کے لیے لفظ وضع کرنے کی، ٹھیک ہے؟ تو اس قبیلے نے آنکھ کے لیے عین کو وضع کر دیا۔ اب دوسرا قبیلہ پھر دور دراز، جیسے اپنا تھر ہے وہاں پر رہتا تھا، وہاں پہ پانی زمین سے نکلا، چشمہ، تو وہ بھی عرب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس چشمے کے لیے لفظ عین وضع کرتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کسی اور قبیلے نے عین کو آنکھ کے لیے وضع کیا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ پھر جو ہے جناب کوئی اور قبیلہ ہے، فرض کریں کہ افریقہ میں ہے، وہاں پر کسی کو گھٹنے میں درد ہوا تو گیا حکیم صاحب کے پاس کہ مجھے یہاں درد ہے، انہوں نے کہا یار اس کے لیے کوئی لفظ وضع کر دے عین، ٹھیک؟ تو مختلف قبائل نے مختلف معانی کے لیے ایک ہی لفظ کو وضع کر دیا، اس لیے جو ہے کیا ہے اشتراک وجود میں آ گیا۔ بات واضح ہوگی؟ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لفظ کی حقیقی معنی ایک ہے، زیادہ معنی نہیں ہے، لیکن اسے مجازی معنی میں اتنا تو کثرت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اس کی حقیقی معنی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے یہ اشتراک وجود میں آ گیا۔ کبھی کبھی لفظ ایک کلی کے لیے وضع ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو مختلف مصادیق میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا انسان نہ ان کے لیے وضع ہوا ہے، نہ ان کے لیے، نہ ان کے لیے، نہ ان کے لیے، نہ ان کے لیے۔ انسان وضع ہوا ہے کس کے لیے؟ حیوان الناطق کے لیے۔ ہم سب حیوان الناطق کے کیا ہے؟ مصداق، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے مشاہد میں بھی انسان کا لفظ استعمال کر دیا، نسیم میں بھی مشاہد کا انسان کا لفظ استعمال کر دیا۔
اب کثرت استعمال کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ انسان مشاہد کے لیے بھی وضع ہوا ہے، انسان جو ہے نسیم کے لیے بھی وضع ہوا ہے، تو اس کثرت استعمال کی وجہ سے بھی اشتراک وجود میں آتا ہے۔ اچھا، اشتراک قرآن مجید میں بھی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں بالکل، قرآن مجید میں بھی اشتراک موجود ہے۔ نجم کا لفظ، کون سا لفظ؟ نجم۔ قرآن کا اگر جو ہے کیا ہے ہم مطالعہ کریں اور تحقیق کریں تو اور بھی الفاظ مل سکتے ہیں، پر النجم کی ایک جگہ پر مثلا ستارہ مراد ہے، وعلیکم السلام، اور دوسری جگہ پر نجم کی پھر جو ہے کیا ہے کسی اور چیز کی معنی میں استعمال ہوا ہے، جو عبارت میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اشتراک کی کتنی اقسام ہیں؟ فرماتے ہیں دو، اشتراک لفظی، اشتراک معنوی۔ اشتراک لفظی یہ کہ ہر معنی کے لیے اسی لفظ کو الگ الگ مرتبہ وضع کیا گیا ہے، یعنی جتنی معانی ہیں اتنی مرتبہ وہ لفظ وضع ہوا ہے۔ لیکن اشتراک معنوی میں یہ ہے کہ ہم نے کچھ معانی کو ذہن میں رکھا، پھر ان معانی کا ایک کلی مطلب اپنے ذہن میں رکھا، ہم نے اس لفظ کو اس کلی کے لیے وضع کر دیا، ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع نہیں کیا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اشتراک معنوی۔ بس اشتراک لفظی میں وضع متعدد ہوتی ہے، اشتراک معنوی میں وضع متعدد نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ وضع کرتے ہیں لیکن معانی متعدد ذہن میں رکھتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، جب مشترک لفظ کو آپ استعمال کریں گے کسی ایک معنی میں تو وہ محتاج ہوگا کس کا؟ قرینے کا۔ کیوں؟ جس طریقے سے مجازی معنی میں لفظ استعمال کریں گے تو قرینے کی ضرورت ہوگی، نہیں تو ہمیں پریشانی ہوگی کہ حقیقی معنی کا ارادہ ہے یا مجازی کا۔ اسی طریقے سے جب آپ کہیں گے رأیت عینن، میں نے دیکھی عین، اب سامنے والا پریشان ہو جائے گا کون سی عین؟ آپ کہیں گے باقیتاً رونے والی۔ اب یہ باقیتاً قرینہ ہے کہ اس عین سے مراد یہ آنکھ ہے، ٹھیک ہے؟ یا جاریتاً، وہ عین جو جاری تھا تو اس سے مراد کیا ہو جائے گا؟ چشمہ ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے لفظ کو مجازی معنی میں استعمال کرتے وقت ہم قرینے کے محتاج ہیں، اسی طریقے سے مشترک کو کسی ایک معنی میں استعمال کے لیے ہم قرینے کے محتاج ہیں۔ ایک اور بحث ہے جو اصول فقہ میں اور کفایہ میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، یہاں شاید اس کی طرف اشارہ ہو، کیا لفظ مشترک کو ایک ہی استعمال میں ہم 2 3 4 معنی کا ارادہ کر سکتے ہیں؟ مثلا میں عین کہوں، اس سے مراد آنکھ بھی لوں، گھٹنا بھی لوں، کندھا بھی لوں۔ پرانے علماء کہتے تھے ایسا جائز نہیں ہے، لیکن اگر جعفر سبحانی اس کی اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ایسے کر سکتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ استعمال سے اس لفظ کی 2 4 10 معنی آپ ارادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامر الثامن، کون سا امر ہے جناب نسیم صاحب؟ 8واں۔ اور کن امور میں سے عاشق صاحب؟ ہاں، الاشتراک و ترادف، کون سے ہیں جناب؟ اچھا، اشتراک کس باب سے ہے؟ جی شاباش۔ ترادف کس باب سے ہے؟ ترادف جی مشاہد صاحب جی، شاباش۔ الاشتراک عبارت، اشتراک جو ہے مطلب ہے ان کون لفظ الواحد، کہ ایک ہی لفظ موضوعاً وضع کیا گیا ہے لمعنیین او اکثر، 2 معنی کے لیے یا 2 سے زیادہ کے لیے، بالوضع تعیینی او تعینی، وضع تعیینی کے ذریعے یا وضع تعینی کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، وضع تعیینی کا مطلب کیا تھا کہ ایک شخص آ کے کہتا ہے میں نے یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا۔ تعینی میں کوئی معین شخص نہیں ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے ایک لفظ کسی معنی کے لیے معین ہو جاتا ہے۔ جی غیر منصرف والا او اکثر عطف ہوگا معنیین پر۔ وَيُقَابِلُهُ التَّرَادُفُ، اور اشتراک کے مقابلے میں ہے کون؟ ترادف۔ وَهُوَ،
وضع اللفظین او الاکثر، اب یہاں الف لام کی وجہ سے اکثر پہ کسرہ دے سکتے ہیں کہ بھائی دو لفظ یا دو سے زیادہ لفظ کو وضع کرنا لمعنی واحد، ایک ہی معنی کے لیے، کذالک یعنی وضع تعیینی کے ذریعے یا وضع تعینی کے ذریعے۔ واختلفوا فی امکان الاشتراک، اولا مولویوں نے اختلاف کیا ہے۔ پہلا اختلاف کیا ہے کہ آیا اشتراک ممکن بھی ہے یا نہیں، پہلا تو یہ اختلاف ہے۔ اس کے بعد وہ وقوع ہی، آیا اشتراک خارج میں، ٹھیک ہے، علمی دنیا میں عربی زبان میں واقع ہوا یا نہیں، بعد تسلیم امکان ہی، جبکہ اس کے امکان کو انہوں نے تسلیم کیا، ثانیاً یہ ان کا دوسرا اعتراض اور اختلاف ہے۔ وذهب الاکثر الى الامکان، اکثر علماء نے کیا نظریہ دیا ہے جناب نسیم صاحب؟ ممکن ہے۔ کیوں؟ لأن ادل دلیل علیہ هو وقوع، بھائی میرے یہ لفظ آپ زندگی میں یاد کر لیں عاشق صاحب، جب کسی چیز کی دلیل واضح ہو، بھائی کولر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، آپ دیکھ رہے ہیں چل رہا ہے نا، آپ کہیں گے الدل دلیل الوقوع، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ چل رہا ہے، بس اس کے لیے اب آپ کو کیا دلیل دوں، بھائی دیکھو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کریں گے الدل دلیل، سب سے بڑی دلیل کیا ہے علیہ اشتراک پر، ہو وقوع ہو، وہ یہ ہے، ہوا کی ضمیر جائے گی دلیل کی طرف، وقوع الاشتراک، اشتراک واقع ہوا ہے۔ واللفظۃ العین تستعمل فی الباقیت، عین کا لفظ رونے والی میں بھی استعمال ہوتا ہے، والجاریت بہنے والی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ینتشمہ، وفی الذہب سونے کی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، والفضہ اور چاندی کی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اب مرد اشتراک، مرد یعنی اشتراک کا لوٹنا یا اشتراک کا سبب، اشتراک کا جو ہے کیا ہے جناب بنیاد کیا ہے، فرماتے الی اختلاف القبائل العربیہ، وہ عربی قبیلے مختلف تھے، القاطنتے جو پائے جاتے تھے یا جو رہتے تھے، فی اطراف الجزیرت، جزیرت العرب کے جو ہے کیا ہے سائڈوں میں ادھر ادھر، فی جزیرہ یہ جو سمندر کے علاقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں چاروں طرف پانی ہو بیچ میں خشکیوں سے جزیرہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جزیرت العرب میں رہتے تھے، پھر تعبیر عن معنی الفاظ، جب وہ تعبیر کرتے تھے کسی معنی کے لیے الفاظ کی، فقد کانت تلزم الحاجت، کبھی کبھی جو ہے کیا ہے حاجت لازم قرار دیتی تھی، طائفتن ایک طائفے کو، الی تعبیر عن معنی بلفظ، کہ وہ تعبیر کریں کسی معنی کی خاص لفظ کے ساتھ، وتلزم اخرى، اور دوسرے قبیلے کو بھی جو ہے کیا ہے یہ حاجت مجبور کرتی تھی، التعبیر بذالک لفظ، وہ بھی اسی لفظ کے ساتھ تعبیر کرتے تھے، ان معنی آخر کسی دوسری معنی کے لیے۔ ولما قام علماء اللغت، قام کا ویسے تو ترجمہ کھڑے ہوئے، لیکن آپ یہ کہیں جب انہوں نے اپنا کام شروع کیا، جب انہوں نے تحقیق شروع کی، کس نے؟ علماء لغت نے، ٹھیک ہے، کیسے؟ بجمع لغات العرب، انہوں نے چاہا کہ عربی لغات کو ایک کتاب میں جمع کیا جائے، ظہر الاشتراک لفظی، تو اشتراک لفظی ظاہر ہو گیا۔ مثلا بھائی میرے وہ سکھر گئے تو وہاں پر آنکھ کو عین کہہ رہے تھے، پھر وہ رانی پور گئے تو وہاں پر چشمے کو عین کہہ رہے تھے، پھر وہ لوگ جو ہے کیا ہے فرض کریں جناب جو ہے کیا حیدرآباد گئے تو وہاں سونے کو عین کہہ رہے تھے، پھر کراچی گئے تو چاندی کو عین کہہ رہے تھے، تو اس طریقے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اشتراک موجود ہے۔ وربما یکون مرد الاشتراک، کبھی کبھی اشتراک کی برگشت ہوتی ہے الی استعمال لفظ فی معنی المجازی، کہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ کو معنی مجازی میں، بکثرت، کثرت کے ساتھ، ٹھیک، الی ان یصبح ثانی معنی حقیقی، یہاں تک کہ وہ جو دوسری معنی ہے اس کی وہ دوسری معنی بھی حقیقی ہو گئی، کا لفظ الغائب، جیسے غائب کا لفظ ہے، فہو، یہ غائب کا لفظ موضوع للمکان الذی یضع فیہ الانسان، بھائی غائب حقیقت میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان جا کے اپنی گندگی پھینکتا ہے، گراتا ہے، جسے WC بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا گیندی باتھ روم والی، ٹھیک، ثم کنیہ بہی، پھر کنایا لایا گیا غائب کا
ان فضلت الانسان، خود انسان کے فضلے کے لیے، حالانکہ فضلے کے لیے وضع نہیں کیا گیا تھا، فضلے والی جگہ کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ الا انصار، یہاں تک کہ ہو گیا کون، یہ غائط، ٹھیک ہے، حقیقتاً فیہا، حقیقت ہو گیا فیہا، اس فضلے میں، ما عدم حجر المعنی الاول، جبکہ پہلی معنی سے بھی اس نے ہجرت نہیں کی، یعنی وہ پہلی معنی بھی اپنی جگہ پر برقرار ہے، یہ دوسری معنی ہو گئی۔ نعم، ربما یذکر اہل اللغہ، یا کبھی کبھی اہل لغت والے ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، للفظ واحد معانی عدیدہ، ایک ہی لفظ کے لیے چند معنی کو، ولکنہا ربما یکون من قبیل المصادیق، لیکن کبھی کبھی وہ سب معنی جو ہے کیا ہے، گویا کہ مصداق ہوتی ہیں ایک کلی کا، وہ الگ الگ نہیں ہوتی ہیں، کلی کا حصہ ہوتی ہیں، المختلفہ لمعنی واحد، وہ مصادیق مختلفہ ایک ہی معنی کے جو ہے کیا مصداق ہوتے ہیں۔ وہذا کثیر الوقوع فی المعاجم، یہ معاجم یعنی لغت کی کتابوں میں بہت سارا واقع ہوتا ہے۔ وقد اشتمل القرآن علی لفظ المشترک، بھائی دوسری دلیل اگر کوئی نہ مانے تو آپ قرآن سے ان کو دلیل پیش کریں کہ قرآن مجید میں بھی جو ہے کیا لفظ مشترک آیا ہے، کہ نجم المشترک بین الکوكب والنبات، جیسے نجم جو کہ مشترک ہے ایک ستارے کے درمیان اور جو ہے کیا ہے جناب ایک گھاس کے درمیان، الذی لا ساق لہ، وہ گھاس کہ جس کا تنا نہیں ہوتا، ادا ہکڑو گاہ ہوندا جے ہیٹھاں کاٹھی ہوندی ہے متھاں یہ ڈار ہوندا تس، ٹھیک ہے، ہی اہڑو گاہ نہ آئے ہوں بس سیدھو سب گاہ جی پالک ٹائپ جی گاہ ہے، ٹھیک ہے، ہانے نالو مجھے سندھی میں کون تو اچے۔ قال سبحانہ وتعالی، تنو یعنی وہ تھوڑو پاڑ ہر شے کے ہوندی ہے، تھوڑو سمجھو تھا، ہاں ہاں ہانے سمجھے کون تو ہر بول یا تواں جو ون ہوندو ہے نا ان وण جے مٿے ڈار ہوندا آهن جو هيٺان زمين کان ڏارن تائين ان کي ڇا چوندا تھوڑ چوندا والنجم اذا هوى، یہاں پر نجم جو ہے کیا ہے یہ کوكب کی معنی میں ہے۔ وقال سبحانہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا والنجم والشجر يسجدان، گھاس اور درخت اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یہاں پر نجم گھاس کی معنی میں ہے۔ هذا كله في المشترك اللفظي، بھائی یہ تو تمام کی تمام بات کس کے بارے میں تھی، مشترک لفظی کے بارے میں تھی۔ وَأَمَّا الْمُشْتَرَكُ الْمَعْنَوِي، لیکن مشترک معنوی کیا ہے، فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ وَضْعِ اللَّفْظِ لِمَعْنًى جَامِعٍ، وہ یہ ہے کہ ہم لفظ کو وضع کرتے ہیں کلی معنی کے لیے، یکون لہو، ٹھیک ہے، مصادیق مختلفۃ، ہوتے ہیں اس کلی کے لیے مختلف مصادیق، کہ شجر، مثلا جیسے شجر کو وضع کرتے ہیں الذی لہ انواع کثیرۃ، شجر نیم کا درخت، ٹھیک ہے، پیپل کا درخت، ٹھیک ہے، بیری کا درخت، آم کا درخت، درخت ہے، یہ سب اس کے لیے کیا ہے مصداق ہیں۔ تنبیہون ان فہم المعنی المجازی بحاجت الی قرینۃ، بھائی میرے خبردار ہو جاؤ کہ اگر مجازی معنی سمجھنی ہے تو وہ محتاج ہے کرینے کی طرف، کقولک، جیسے آپ کا قول یرمی اور فی الحمام، یرمی یعنی تیر پھینک رہا ہے، فی الحمام یعنی نہا رہا ہے، کہاں پر، فی رأیت اسدن، میں نے دیکھا شیر کو۔ اب اگر شیر کو مجازی معنی میں استعمال کرنا چاہیں گے تو آپ کو یا یرمی کہنا پڑے گا یا فی الحمام کہنا پڑے گا یا کوئی اور کہنا پڑے گا، عاشق یکتبو، میں نے شیر دیکھا جو لکھ رہا تھا، میں نے شیر دیکھا جو یقرأ پڑھ رہا تھا، میں نے شیر دیکھا جو پنکھا چلا رہا تھا، تو یہ سب قرینے ہیں کہ شعر اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ کما ان تعین المعنی المراد من بین معانی المتعددہ للفظ المشترک، جس طریقے سے معین ہونا اس معنی کا جس کا ہم نے ارادہ کیا ہے مشترک کے مختلف معنی میں سے، یحتاج الی قرینۃ، یحتاج میں ایک ہوا کی ضمیر مستتر جو تعین کی طرف جا رہی ہے، یعنی مشترک کی کسی ایک معنی کو معین کرنا یہ محتاج ہے کرینے کی طرف، کا قولنا، جیسے ہمارا قول، ٹھیک ہے، کیا باقیتن اور جاریتن، باقیتن رونے والی آنکھ، جاریتن بہنے والی عین، فی عین باقیتن او عین جاریتن، لیکن قرینۃ المجاز قرینۃ صارفہ و معینہ، لیکن جو مجاز کا قرینہ ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے، قرینے صارفہ اور قرینے معینہ۔ توجہ،
صارفہ ہٹانے والا، مجاز والا کرینہ لفظ کو حقیقی معنی سے ہٹاتا ہے، ٹھیک ہے، اور معینہ معین بھی کرتا ہے کہ اب اس سے مراد کیا ہے، مجازی ہے، حقیقی معنی نہیں ہے۔ وقرینۃ لفظ المشترک قرینۃ معینۃ فقط، لیکن مشترک لفظی والا جو قرینہ ہے وہ صارفہ نہیں ہے، وہ لفظ کو اپنے اصلی معنی سے ہٹاتا نہیں ہے، صرف وہ معین کرتا ہے کہ اس کی مثال 10 معنی ہیں، ان میں سے یہ اب اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ والاولی آیت المجازیت دون ثانیہ، والاولی یعنی پہلا قرینہ جو ہے علامت ہے، آیت بمعنی علامت، وہ علامت ہے مجاز کی، دون ثانیہ لیکن دوسرا جو ہے مجاز کی علامت نہیں ہے۔ ہاں